جان چھوٹ جائے گی ان کی. موسیٰ، میں بدتمیزی کرنا نہیں چاہتا، مگر یہ بتاؤ کہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہو؟ یعنی اگر ہم ایک بچیا کی قربانی کر دیں تو کیا یہ کیناگر میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے؟ خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا مذاق اڑاؤں. یہ کام نادان لوگوں کا فعل ہے. مگر موسیٰ، خدا کے حکم کی تعمیل کرو. اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں اس بچیا کی کچھ نشانیاں دے دے. ایسی بچیا جو نہ زیادہ بوڑھی اور ناکارہ ہو اور نہ ہی بالکل جوان اور کام ہی نہ کرنے والی، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے. اب جائیے اور جو حکم خدا ہے اسے پورا کیجیے. یہ موسیٰ کی ایک چال ہے. جو بھی اپنی بچیا کی قربانی کرے گا، عمیل کا قتل اس کے سر پر پڑ جائے گا. آپ لوگوں کو یہ منظور ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. شاید ایسا بھی ہو، مگر اس وقت حالات ہمارے خلاف ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے لوگوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں تو جلد از جلد بچے کی قربانی کرنی ہوگی. ہمارے قبیلے میں ایسی بچیاں جو نہ زیادہ جوان نہ بوڑھی ہو بہت ہیں. بعض لوگوں کے پاس ایسی علامات والی 2-4 بچیاں موجود ہے. بہتر ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایک بچیا کی قربانی دے دے تاکہ ہمارے لوگ بھی بچ جائیں اور موسیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور خدا کے غضب سے بھی بچ جائیں. موسیٰ کے حکم میں کوئی شرط نہیں تھی. یہی انصاف کا تقاضا ہے. یہ ظلم ہے، انصاف نہیں. ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، موسیٰ کے حکم کو مان لیں یا تو اپنے لوگوں کا قصاص ہونے دیں. تم بکواس کیوں کر رہے ہو؟ کیا ایک بچیا کی قیمت ہمارے بچوں کی جان کے برابر ہے؟ موسیٰ نے نہ بوڑھی نہ جوان نہ موٹی اور نہ دبلی بچیا کے بارے میں تو بتا دیا، مگر بچیا کا رنگ نہیں بتایا. کوئی موسیٰ کے پاس جائے. ایک پیلے رنگ کی بچیا ہونی چاہیے. موسیٰ نے کہا کہ ایک اجلے پیلے رنگ کی بچیا ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو مسرور کرے. اگر کل غروب آفتاب تک گائے کی قربانی نہ کی گئی تو شمون اور اس کے ساتھیوں کا میں اپنے ہاتھوں سے قصاص کر دوں گا. بہت تند لہجہ ہے تمہارا آشیل. بدتمیزی سے بات کرنا احتیاط اور خاموشی سے بہتر ہے. میں حکم حضرت موسیٰ کے احترام میں چپ ہوں. جاؤ ناتان اور اس کی قوم سے کہہ دو کل شام تک کا ان کے پاس وقت ہے. جی اچھا. موسیٰ کا فرمان ہے، بچے کی قربانی یا شمون کا قصاص ہے. آشیل، بہتر یہ ہوگا ان دونوں سے پہلے اپنے نفس کی قربانی دو. میرے پیلے رنگ کی بچیا کو جو بھی دیکھے گا اس کی بدنمائی کو دیکھ کر چہرہ گھما لے گا. میرے پاس ایک پیلی بچیا تو ہے، مگر میرا بچہ اسے بہت پسند کرتا ہے. اس بچیا کی قربانی میرے بچے کی موت کے برابر ہے. نیک افراد ہی کچھ فکر کرو، کچھ تو کرو. بہتر یہ ہوگا کہ دوبارہ موسیٰ کے پاس جائیں اور گائے کی تمام نشانیاں تفصیلاً اس سے پوچھیں تاکہ ہم سے کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. خدا کا فرمان ہے کہ ایسی بچیا ہونی چاہیے جو نہ ہل چلانے میں استعمال کی گئی ہو اور نہ کھیتی باڑی اور پانی کھینچنے کے لیے استعمال ہوئی ہو. ممکن طور پر ایک رنگ کی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی عیب بھی نظر نہ آئے. مگر ہمارے قبیلے میں ایسی کوئی بچیا ہے ہی نہیں. خدا کے حکم کو پشت مت دکھاؤ. تم لوگوں کو وہ بچیا ڈھونڈنی ہوگی اور اس کی قربانی کرنی ہوگی. ہم چند گروہ میں بڑھ جاتے ہیں، جلد سے جلد بچیوں کو لے آؤ اور قربانی کرو. کیا ہوا ہے؟ ابھی تک بچیاں نہ مل سکی ان لوگوں کو. آفرین ہے موسیٰ پر، انہیں اس چیز کی تلاش میں بھیجا ہے جو مل ہی نہ سکے تاکہ بآسانی سے قصاص کا حکم جاری کیا جا سکے. جاؤ حالات پہ نظر رکھو، میں خود شمون کا قصاص کرنا چاہتا ہوں. جو حکم.
ٹھیک ہے، اس میں ساری علامتیں موجود ہیں. ہم تمہاری بچیاں خریدنا چاہتے ہیں. بکنے کی نہیں ہے. اچھی قیمت دیں گے اس کی. تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بکنے کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے والد اسحاق کی یادگار نشانی ہے. میں نے کہا نا ہم بہت اچھی قیمت دیں گے. ایک اچھی صحت مند بچے کی قیمت کیا ہے؟ 20 سکے، مگر ہم اسے 50 سکے میں خریدیں گے. یقیناً حضرت موسیٰ کے حکم پر ایسا کر رہے ہو، ہے نا؟ تمہیں بھی پتا ہے. یہ کوئی ایسی خبر نہیں جو ڈھکی چھپی رہے. اگر حضرت موسیٰ کسی کو بھیج دیں تو ہم رسول خدا کو ہدیے کے طور پہ دے دیں گے، لیکن اگر تم لوگ خرید رہے ہو تو 200 سکوں سے کم نہیں بیچیں گے. یہ تو 10 تگڑے بیل کی قیمت ہے. تم نے سنا نہیں میری ماں نے کیا کہا؟ اس سے کم میں نہیں بیچیں گے. لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہو نوجوان؟ یا تم لوگوں کو 200 سکوں میں یا ہدیے میں حضرت موسیٰ کو. ہم موسیٰ کی طرف سے بات نہیں کر رہے اور ہمارے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں. تو پھر خدا حافظ. ضرور واپس آئیں گے. 200 سکے؟ ملعون کہیں کے خبیث لٹیرے. کون ہے یہ دو افراد؟ ایک ماں اور اس کا بیٹا، سستے سامان بیچنے والے اسحاق کے گھر والے، وہی جس کی دکان کو ہم نے بازار میں چلا دیا. وہ اسی کے لائق تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی کا سود موقع پر نہیں دیا تھا. جہاں تک میں جانتا ہوں نہ اس بیچارے کے پاس دینے کے لیے پیسے تھے اور نہ تم نے اسے دینے کا موقع دیا. کیونکہ وہ لوگوں سے احمقانہ فیصلے کروا رہا تھا. ہاں، مگر اس کی نظر میں یہ عادلانہ رویہ تھا. شاید یہ لڑکا اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. بہرحال ہمیں گائے خریدنی ہوگی. کوئی بندہ بھیجو تاکہ انہیں راضی کرے. ہم 200 سکے لے آئے ہیں. اب اس کا دگنا ہو گیا ہے. 400 سکوں سے کم میں فروخت نہیں کریں گے. 400 سکے؟ بے شرم لوگ. جاؤ یہ بچیاں زبردستی لے کر آ جاؤ. میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. جو حکم. رک جاؤ، تم حالات کو مزید بگاڑ رہے ہو ناتان. پیسے دے دو اور قصہ ختم کرو. $400 سکے. ہم بچیاں لے جا رہے ہیں. پچھلی دفعہ 400 سکے تھے، اس بار 1000 سکے ہوں گے. عامل، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے ناراض ہو جاؤں کہ مجھے تم تنہا چھوڑ کے چلے گئے، یا اپنی بدنصیبی سے ناراض ہو جاؤں. آخر میں یہ کیسے مان لوں کہ موت تمہاری آخری راہ ہے اور میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. تم اس وقت موت کی راہ میں ہو. اب واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے. اب مجھے صرف مرنے کی تمنا ہے. شاید کہ اس طرح میں ایک دوسرے کو پا سکیں. مجھے ڈر ہے کہ قبیلہ یساکا کے لوگ ہماری بچیا کو زبردستی نہ لے جائیں. وہ ایسا نہیں کر سکتے. اس بچے کا قصہ چاروں طرف پھیل چکا ہے. ناتان کے لوگ ہمت نہیں کر سکتے زبردستی کرنے کی. یہ جانور بھی عجب قارون کا خزانہ ہے، کوئی معمولی بچیا نہیں ہے. اس فرق کے ساتھ کہ قارون نے اپنی نامناسب حرکتوں کے ذریعے وہ خزانہ حاصل کیا تھا، مگر تم نے اپنے باپ سے نیک اخلاقی اور محبت کے نتیجے میں یہ خزانہ حاصل کیا ہے. میرا نام ناتان ہے، قبیلہ یساکا کا سردار ہوں. ایک اقتدار والا شخص ہوں، مگر مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں. اگر تم اپنے اجداد کی دولت رکھتے ہو تو میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کے مطابق کسی سے حرام مال نہیں لیتا. جو قیمت تمہاری ماں نے اس بچیا کی لگائی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے. میں قیمت معین نہیں کر رہی، صرف زبان پہ جاری کر رہی ہوں. بکواس مت کرو. تم لوگوں کو مجھے یہ بچیا بیچنی ہی ہوگی. تمہاری باتوں سے غرور کی بدبو آ رہی ہے اور تمہاری باتوں سے پاگل پن کی. تو پاگل سے تو معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں. ارے او پگلے،
یہ معاملہ میرے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زندگی اور موت کا ہے. تو پھر اپنے بیٹوں کی زندگی کی قیمت ادا کیجیے. بہت خوب. 1000 سکے دے رہا ہوں. 1000 سکے میں نہیں بیچوں گا. اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو. پاگل تم اور تمہارے قوم کی سفید داڑھی والے ہیں جنہوں نے برائیوں اور نامناسب اور ناجائز حرکتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے. میرے بیٹے بچے کی آخری قیمت بتا دو. اگر آپ لوگوں کو بچیا چاہیے تو 2000 سکے دینے ہوں گے. 2000 سکے؟ ہاں، یہ تو ایک یہودی کے دیے اور خوب ہاتھ سے کہیں زیادہ ہیں. میں دیت دے دوں گا مگر تم لٹیروں کو ایک سکہ بھی نہیں دوں گا. بیوقوفی مت کرو ناتان. اگر تم دیت دے دو گے تو اس کا مطلب تم نے مان لیا کہ عامل کا قاتل ہمارے قبیلے میں ہے. قبیلہ یساکا ایک امیر اور دولت مند قبیلہ ہے. اگر سب مل کر تھوڑا تھوڑا مال ملا لیں تو بچیا کی قیمت ادا ہو جائے گی. میں ماننے پر مجبور ہوں. تمہاری گائے خرید رہا ہوں. انائے کو دیکھا تم نے؟ جی ہاں. وہ کس حال میں ہے؟ پہلے کی طرح اداس اور غمگین ہے. بہت خوب. جب میں شمون کا قصاص کر لوں گا اس وقت اس کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی محبت بھی مجھ سے بڑھ جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکے گا. کیوں؟ قبیلہ یساکا کے لوگوں نے بچیاں ڈھونڈ نکالی. کہاں؟ ایک گاؤں میں. بالکل وہی بچیاں جو موسیٰ نے بتائی تھی. یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ 2000 سکے. اس بچیا کی قیمت جو میرے بابا کی یادگار تھی میرے پاس. یہ سکے ہمارے طرف سے اموریوں سے لڑی جانے والی جنگ کا خرچہ ہے. مگر آپ لوگ خود کیا کریں گے؟ ایک صحیح سلامت بچیا کی قیمت 20 سکے ہیں. ہمارے لیے اتنا ہی کافی. خدا بند عالم تمہیں ایک بابرکت زندگی بخشے کہ تمہارا دل کسی دشت کی مانند بڑا ہے اور تمہارا ایمان کسی پہاڑ کی طرح استوار ہے. یوشا، قبیلہ یساکا کو اطلاع دے دو کہ وہ بچیا کل بازار میں کاٹی جائے گی. قبیلہ شعوبہ سے کہو کہ وہ عمیل کی لاش قربانی کی جگہ لے آئیں. بچیا کی قربانی کر دو. جو حکم آپ کا. بچیا کی قربانی کر دو.
اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا اے موسیٰ. یہ بچیا ایک بہت مہنگی قیمت پر کاٹی گئی ہے، اس کی اصل قیمت سے 100 گنا زیادہ. آخری فیصلہ خدا کی جانب سے ہوگا. میرے بیٹے عامیل، اٹھو اٹھو، خداوند قادر کے نام سے اٹھ جاؤ. یہ ناممکن ہے ایک مردہ کھڑا ہو جائے، وہ بھی مرنے کے 3 دن بعد. اٹھ جاؤ عامیل، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ عامیل. مردہ قضاوت نہیں کر سکتا موسیٰ، قاضی تم ہو. حکم دو کہ میرے بیٹے کو رہا کر دیں. یہ محال ہے، شمون عامیل کا قاتل ہے، اسے قصاص کرنا ہوگا. عامیل، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. میں اپنے بیٹے کا خون اس زمین پر بہنے نہیں دوں گا. میرے بیٹے عامیل، اگر تم اپنے قاتل کو اس مجمع میں دیکھ رہے ہو تو ہمیں دکھاؤ. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. عامیل پاگل ہو گیا ہے. پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو مار ڈالوں گا. تلوار پھینک دو آشیل. آشیل کو لے جا کر قید کر لیجئے تاکہ خداوند عالم کا حکم اس پر جاری کیا جائے. خدا نے عامیل کو دوبارہ زندگی بخشی ہے. ایک طویل اور پربرکت عمر. مجھے امید ہے کہ تم دونوں ایک میٹھی اور کامیاب زندگی گزارو گے. خداوند عالم نے تمہارے بیٹے سے تہمت ہٹا دی. شاید یہ بات تم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر سکے. بروز قیامت ہم سب ایسے اٹھائے جائیں گے
ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہماری زندگی کے سارے راز کھل جائیں گے. تو پھر اس دن سے ڈریے جس دن تمام تر جھوٹ فاش ہو جائیں گے اور تمام تر سازشیں آشکار ہو جائیں گی. اور خدا نے اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے معاملے میں اپنی قدرت آپ لوگوں کو دکھا دی. پھر ہم نے کہا کہ اس سر کٹی ہوئی بچیا کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو جائے. اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے، شاید کہ تم لوگ کچھ اور کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 73.